بدکاری کے خیالات، نام نہیں لے رہا میں، کسی نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 4 سال پہلے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا جس سے میں نے توبہ کر لی۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے داڑھی بھی رکھ لی، قرآن بھی سیکھا اور 4 سال سے خود کو بدکاری سے بچا رہا ہوں۔ میرا رشتہ بھی کہیں طے ہو گیا لیکن رشتے والے بہت تاخیر کر رہے ہیں، مجھے پھر سے گناہ کے خیالات آ رہے ہیں۔ میں نے خود کو روکے رکھا ہوا ہے، خود کو سزا بھی دے رہا ہوں مگر وسوسے بڑھتے جا رہے ہیں، میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی ہے اور اس کا عذاب بہت بہت لمبا عذاب ہے، تو اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ جو بار بار وسوسے آ رہے ہیں نا، اس وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ اتنا ٹف اسکیجول ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ملے سوچنے کو۔ تو آپ ایکسرسائز بھی کریں شام کے وقت میں خاص طور پر، تاکہ آپ کی باڈی تھک جائے بالکل۔ تو دن رات میں ایسا اسکیجول رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسا اسکیجول ہو کہ آپ اپنے آپ کو بس دماغی کاموں میں مشغول رکھیں، بلکہ اس اسکیجول میں دماغی کام بھی ہوں اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو اور جسمانی تفریح بھی ہو۔ جسمانی تفریح میں کہیں دوستوں کے ساتھ چلے گئے گھومنے پھرنے، کہیں آپ جو ہے وہ گپ شپ کے لیے دوستوں کے پاس بیٹھ گئے، ایسے دوست جو برائی کی دعوت نہ دیتے ہوں، یعنی دماغ آپ کا ریلیکس ہو۔ اور جو ٹائم ملے اس کو مفید کاموں میں لگائیں آپ۔ تبلیغی جماعت کا راستہ بہترین راستہ ہے، اس سے انسان اس راستے میں نکل کے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے تو تبلیغ میں نکل جائیں 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے۔ تو جو بھی شخص اپنے آپ کو بزی نہیں رکھتا ہے نا، وہ پھر گناہوں کی طرف جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اتنا ٹف اسکیجول بنا دیں اپنا کہ ٹائم ہی نہ ملے ان فضول چیزوں کے سوچنے کا۔ تو جب ایک دفعہ یہ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے، یعنی مشغول کر دیں گے اپنے آپ کو، تو پھر یہ وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر بھی آتے رہے نا وسوسے، تو خوب سمجھ لیں وسوسوں سے گناہ نہیں ملتا۔ گناہ جب ملے گا جب آپ کام کریں گے، خدا نخواستہ برائی کا ارتکاب کریں گے۔ تو وسوسوں سے پریشان نہ ہو، بس برائی نہ ہونے پائے، آپ نے دور کرنا ہے اپنے آپ کو گناہ سے۔ وسوسے آتے ہیں آتے رہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بزی رکھیں آپ، تاکہ یہ وسوسے بھی نہ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو گناہ کا وسوسہ آتا ہے نا اور وہ گناہ نہیں کرتا، تو اس کو گناہ نہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے اس نیت پہ اور جو اس کا ارادہ تھا اس پہ عمل نہیں کیا اس نے۔ تو یہی ہے، اپنے آپ کو بزی کریں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، اللہ تعالیٰ ہمت دے، تہجد کا معمول بنائیں، دعاؤں کا معمول بنائیں۔ تو اپنے آپ کو جب آپ بزی رکھیں گے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک صحت مند زندگی گزاریں، جاگنگ ہو، اس میں جم ہو۔ جو لڑکے جاگنگ کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کی باڈی اتنی تھک جاتی ہے، اتنی بھوک لگتی ہے کہ وہ ساری توجہ پھر ان کی صحت کی طرف جانے لگتی ہے اور ان کی انرجی بھی یوٹیلائز ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے وہ ان اخلاقی برائیوں سے ان کے بچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ بچنے کی نیت بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس غلاظت سے بچائے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے، پھر وہ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، ان کے پھر گھریلو لائف بھی بہت برباد ہوتی ہے، بیوی کی محبت ان کے دل میں نہیں رہتی۔ جب روز بروز رنگ برنگی لڑکیوں کو دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو، تو اپنی بیوی کہاں اچھی لگتی ہے اس کو۔ جو لوگ زنا سے بچتے ہیں ان کو سب سے پہلی نعمت اللہ یہ دیتے ہیں کہ ان کے دل میں بیوی کی محبت ڈال دیتے ہیں، تو ان کو اپنے گھر میں سکون ملتا ہے، اس سے پھر آگے زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اور جو زنا کرتے ہیں ان کے دل میں بیوی کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی، تو گھریلو لائف متاثر ہوتی ہے، پھر وہ ہمیشہ گندگی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا، یا تو آپ کو خواب آیا یا معراج کی رات میں دیکھا، بھی پوری حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ کچھ مرد ہیں برہنہ مرد اور عورتیں جو ننگے ہیں، برہنہ ہیں، آگ میں جل رہے ہیں اور آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہیں تو وہ بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے مرد اور عورتوں کو اکٹھے جہنم کی آگ میں ڈال دی ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، جس کے ساتھ بھی جو شخص زنا کرے گا، اللہ اسی کے ساتھ جلائیں گے اس کو قیامت کے دن۔ تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔